بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی العمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، بشیر بن کعب العدوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنا شروع کی۔ وہ بار بار کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نہ تو ان کی حدیث کی طرف خاص توجہ دے رہے تھے اور نہ ہی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بشیر نے کہا، اے ابن عباس، کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ میری حدیث نہیں سن رہے؟ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ توجہ نہیں دے رہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایک زمانہ تھا کہ جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو فوراً ہماری نظریں اس کی طرف اٹھ جاتیں اور ہم پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان راستے پر سوار ہونا شروع کر دیا، یعنی تحقیق کے بغیر احادیث بیان کرنا شروع کر دیں، تو ہم نے لوگوں سے حدیث لینا چھوڑ دیا سوائے اس کے جسے ہم جانتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 21۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھ دیں اور بعض باتیں مجھ سے مخفی رکھیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ میرا خیر خواہ بیٹا ہے، میں اس کے لیے باتوں کو منتخب کروں گا اور کچھ چیزیں اس سے مخفی رکھوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے کچھ چیزیں لکھنے لگے۔ جب کوئی ایسی بات آتی تو فرماتے، اللہ کی قسم، علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا مگر یہ کہ راوی سے غلطی ہوئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 22۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسے مٹا دیا سوائے تھوڑے سے حصے کے۔ ابو سفیان بن عیینہ نے اپنے بازو سے اشارہ کیا، یعنی اتنی مقدار جتنا حصہ باقی رکھا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 23۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نئی باتیں پیدا کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے کہا، اللہ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے کس قدر علم کو بگاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 24۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں سچائی کے ساتھ درست حدیث بیان کرنے والے لوگ صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25۔ ایک سند میں ایوب اور ہشام سے اور دو سندوں میں ہشام سے روایت ہے کہ انہوں نے محمد بن سورین سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، بے شک یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ تم اپنا دین کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ محمد بن سورین فرماتے ہیں، پہلے لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کیا، ہمیں اپنے راویوں کے نام بتاؤ، اگر وہ اہل سنت ہوتے تو ان کی حدیث لے لی جاتی اور اگر وہ اہل بدعت ہوتے تو ان کی حدیث قبول نہ کی جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 27۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ان سے کہا، مجھے ایک شخص نے اس طرح حدیث سنائی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تمہارا ساتھی استاد قابل اعتماد ہے تو اس سے روایت لے لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں، میں نے طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، فلاں شخص نے مجھے اس طرح حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تمہارا استاد قابل اعتماد ہے تو اس سے روایت لے لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ ابن ابی زناد کے والد کہتے ہیں، میں نے مدینہ میں 100 ایسے لوگوں کو پایا جو سب کے سب امانت دار تھے،
لیکن ان سے حدیث روایت نہیں لی جاتی تھی، کیونکہ کہا وہ اس علم حدیث کے اہل نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 30۔ محمد اللهم صل